یہ بتائیں کہ کوئی پاکستان کا عام آدمی یہ امید کر سکتا ہے کہ 8 فروری کے بعد پیٹرول سستا ہو جائے گا؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. پہلے اس کا ریلیٹڈ ہے یہ. آپ نے کہا کہ آپ 15-14 مہینے کے لیے 16 مہینے کے لیے آئے, تو آپ نے کیا کیا؟ ہم نے غریب اور امیر کا ٹیرف علیحدہ کر دیا. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہماری پالیسی یہ ہوگی کہ ہم غریب کو بچائیں گے اور اضافی بوجھ امیر پہ پڑے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کرنے کے لیے ہم نے امیر اور غریب کے گیس کے ٹیرف علیحدہ کر دیے. یعنی ایک غریب آدمی اگر گیس استعمال کرے اور امیر آدمی اگر اتنی گیس استعمال کرے تو امیر آدمی کو 2 گنا یا 3 گنا زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں اب اسی گیس کو استعمال کرنے کے. تو یہ فرق ہو گیا. یعنی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ملک جو ہے یہ کسی کے والد کی جاگیر نہیں ہے. اس پہ سب سے پہلا اور افضل ترین حق جو ہے اس غریب آدمی کا ہے جو اس ملک کی 80-90% آبادی ہے. تو اسے تو بچائیں. تو 60 سے 64% لوگوں کا ٹیرف علیحدہ کر کے انہیں کیا گیا. دوسرا سرکولر ڈیٹ ختم کیا گیا. سرکولر ڈیٹ جو ابھی بھی اس عبوری حکومت نے بھی اس کو کام کو آگے بڑھایا ہے, اگرچہ میرے خیال میں وہ ایک اور طریقے سے کیا جا سکتا تھا اور کچھ لوگوں کو بچایا گیا ہے جو غالباً نہیں بچایا جانا چاہیے تھا. مگر بہرحال سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنا ضروری ہے. ہم نے ویل ہیڈ یعنی وہ گیس جو ہم اپنے کنوؤں میں پیدا کرتے ہیں اس کے اوپر سے سرکولر ڈیٹ ختم کر دیا. اس حکومت نے اس کو آگے بڑھایا کیونکہ ابھی LNG والا سرکولر ڈیٹ ختم نہیں ہوا اور ہو سکتا ہے میں نے ابھی نمبر ختم ہو گیا. تیسری چیز جو تھی وہ رشن تیل لے کر آئے. رشن تیل جو تھا 1 لاکھ ٹن لے کر آئے اور پلان یہ تھا کہ ہم اس کو 1 ملین ٹن تک لے کر جائیں گے. ہم 8 ملین ٹن خام تیل امپورٹ کرتے ہیں. اگر اس میں سے 1 ملین ٹن جو ہے وہ سبسڈائز یا کم قیمت کا تیل آنا شروع ہو جائے تو ہماری تیل کی قیمت کے اوپر اس کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے. 1 لاکھ ٹن سے تو ایک جہاز سے تو نہیں ہوگا. اس کے بعد ایک اور جہاز آ گیا تو 2 لاکھ ٹن ہو گیا. لیکن سالانہ ہمیں اس کو 1 ملین ٹن تک کم از کم 1 سے 1.5 ملین ٹن تک لے کر جانا ہے تاکہ قیمتوں کے اندر اس کے اثرات نظر آئیں. اچھا تیل کی جی 570 ملین ڈالر کے اضافی گیس ہم نے سسٹم میں ڈالی. ہمارا ڈپلیشن ریٹ جو 9% تھا وہ کم ہو کے تقریباً 3% یا کچھ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں 2.5% رہ گیا. تو یہ آہستہ آہستہ آنے والی ہر سبسیکوئنٹ حکومت اگر یہ تمام کام کرتی رہے. ہم نے ٹیپی کو ریوائیو کیا. آپ کو یاد ہوگا بڑے جھگڑے کے بعد آذربائیجان سے ڈیل کی کہ وہاں سے وہ ایک ہمیں سستی LNG کا وہ بھیجیں گے, ہر مہینے ایک شپ جو ہے وہ بھیجا کریں گے. رشا ڈیل ہو گئی. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب 14-15 مہینے میں ہوئی ہیں. اب آپ ان کا کمپیریزن کریں نا. 15 مہینے میں اگر یہ سارے کام ہوئے اور بہت سے کام جو ٹیکٹیکل کے کون سی ہم ریفائنری کی پالیسی لے کر آئے, پرانی جو فرسودہ ہماری ریفائنریز ہیں ان کو بہتر کرنے کی پالیسی لائے, نئی ریفائنری کی پالیسی لائے. نئی ریفائنری کی پالیسی کے بعد ہم نے ڈیل کی, $10 بلین کی ڈیل کو فائنل سٹیجز میں چھوڑ کے گیا. مجھے نہیں پتا وہ کہاں پہنچی ہے, تو وہ انشاءاللہ آگے بڑھے گی. اس کا کاربن آف سیٹ کرنے کے لیے ہم نے لوگوں کو کہا کہ ہمارے ہاں گرین ہائیڈروجن کے 8 فروری کے بعد پیٹرول سستا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 8 فروری کے بعد پیٹرول, دیکھیں پیٹرول کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک ویسے سستا نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے کافی سستا ہوا ہے, لیکن نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد ڈالر مہنگا ہونا شروع ہو گیا ہے. لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ 8 فروری سے پہلے بھی کچھ پیٹرول سستا ہو جائے گا. جی انشاءاللہ, کیونکہ پیٹرولز کے اندر قیمت میں صرف 2 پہلو ہیں. ایک بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت کیا ہے کیونکہ ہمیں وہ خریدنا پڑتا ہے اور کیونکہ ہم ڈالر میں خریدتے ہیں. تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے ڈالر اور روپے کا تناسب کیا ہے. اگر یہ 2 چیزیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کنٹرول نہیں. سرکار کے پاس تیل سستا کرنے کا اور کوئی طریقہ کار نہیں. ایک ہم سکیم لانے کی کوشش کر رہے تھے کہ موٹر سائیکل والوں کو سستا پیٹرول دے دیں, وہ ہماری سکیم جو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت ایک اور بہت بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر اور گندم اور چینی یہ سمگل ہوتی ہے پاکستان سے. تو اس کو روکنے کا کوئی طریقہ ہے؟ 8 فروری کے بعد کوئی فرٹیلائزر بھی, فرٹیلائزر کھاد بھی, سب سے زیادہ فرٹیلائزر. یہ کیوں سمگل ہوتی ہے اور اس کو کیسے روکیں ہم؟ یہ دیکھیے حامد, بات یہ ہے کہ اگر وہ لیگل طریقے سے جائے یا سمگل ہو کر جائے, اس کے بدلے میں آپ کو ڈالر ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ ملتے ہیں نا. آخر وہ جاتی ہے فورن کرنسی میں جاتی ہے. تو آپ ان کو ایکسپورٹ کیوں نہیں سمجھ لیتے اور اس پر کچھ کما لیں؟ دیکھیں ہم ڈالر ایکسپورٹ کر رہے ہیں. نہیں, ایکسپورٹ ڈالر تو آپ نہیں ایکسپورٹ کر رہی ہے, ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ میں مانتا ہی نہیں. یہ تو کوئی ڈالر ایکسپورٹ یہاں سے نہیں ہو سکتا. یہ اگر جاتا ہے تو وہاں سے کوئی چیز آتی ہوگی اس کے برعکس جاتی ہے. دیکھیں ایسے نہیں ہوتا.
डॉलर कोई बजाते खुद ऐसे नहीं ट्रेडिंग, वहाँ पर उनके एक्सचेंज रेट यहाँ पर एक ही होता है। अगर डॉलर यहाँ से कहते हैं ना लोग बोरियों में जाता है, मैंने तो खुद नहीं देखा, अगर जाता है तो वहाँ से कोई खाम माल आता होगा, डीजल आता होगा, कोई और चीज़ आती होगी, वरना ये कैसे जाएगा। बात यह है कि आपने ये तमाम चीज़ें उनका नाम लिया जो मंशियात नहीं हैं, ये नॉर्मल गुड्स हैं। अगर पाकिस्तान को तो चाहिए है कि इतना गंदम पैदा करे कि वो दुनिया की तमाम मंडियों में बेचे। हमारे पास जितना बड़ा इरिगेशन सिस्टम है ऐसे दुनिया में कहीं पर नहीं है, लेकिन हम लोगों की गलत पॉलिसीज़ की वजह से एग्रीकल्चर पीछे रह चुका है। हमें वीट एक्सपोर्ट करनी चाहिए, इसी तरह शुगर एक्सपोर्ट करनी चाहिए। ये इसमें ये क्या, अगर वो स्मगल हो रही है तो आप एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते? नहीं तो स्मगलिंग नहीं रोकनी? देखें, स्मगलिंग तो एक इलीगल तरीका है ना बाहर जाने का। आप उसके लीगल एक्सपोर्ट शुरू करें तो वहां से कोई जाएगा ही नहीं। कोई तरीका है? अभी बता, मैं वही कह रहा हूं, मैं इंतजार कर लीगली रहा हूं। ओपन करें ना, स्मगलिंग रोकने का कोई तरीका है? मैं आपको सर ने जो बताया डॉक्टर साहब ने, मैं आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है असल में। फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं, जरा मुख्तसर बताइए। मुख्तसर बताता हूं। सऊदी अरब $2 की गैस, फर्टिलाइजर सिर्फ गैस है, एक प्रोसेस होता है, गैस लेते हैं, फर्टिलाइजर बाहर निकलाता है, फर्टिलाइजर में और कुछ नहीं है, गैस है। सऊदी अरब में गैस की कीमत है $2, और कतर में जिससे आप पूरी दुनिया LNG खरीदती है, वहाँ पे वो अपनी फर्टिलाइज़र को देते हैं $3 की, और बहरीन देता है $4 की, हम देते हैं 70 सेंट की और $1.36 की। अच्छा। उसके ज़रिए जो फर्टिलाइज़र बनता है वो इतना सस्ता होता है क्योंकि आपने पैसे वो ले लिए सरकार से, टैक्स पेयर का पैसा आपने ले लिया, सब्सिडी खत्म कर कि वो जरा 10 मील दूर जाके अफगानिस्तान में बेचे तो 2000 की 3000 की बोरी 7000 में 6000 में बिक रही होती है। तो आपने स्मगलिंग के लिए पॉलिसी बना रखी है। कंक्लूजन ये है कि सब्सिडी खत्म करो, सब्सिडी खत्म करें हर एक को, और अपने किसान को सिर्फ आप पैसे दें, अपने किसान को डायरेक्ट सब्सिडी दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इकोनॉमी पे बात की है और इसका कंक्लूजन ये है कि पहली बात तो यह है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं, और दूसरी बात यह है कि सब्सिडीज़ को ख़त्म करें, और तीसरी बात यह है कि तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना अपना इकनॉमिक एजेंडा और अपने जो इकनॉमिक मैनेजर्स हैं ज़रा उनको सामने लेके आएँ, और मेहरबानी करें कुछ नए चेहरे भी सामने ले आएँ।